اسلام کی حقیقت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون میں جکڑی ہوئی ہیں۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس سے وہ بال برابر بھی ہٹ نہیں سکتے۔ زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، اس کے لیے جو وقت، رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں آتا۔ ہوا اور پانی، روشنی اور گرمی سب ایک قانون کے پابند ہیں۔ پہاڑ، پتھر، پیڑ پودے اور حیوانات میں سے ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے اسی کے مطابق سب پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، گھٹتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ خود انسان کی حالت پر بھی غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قدرت کے قانون سے بندھا ہوا ہے۔ جو قاعدہ اس کی پیدائش کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق سانس لیتا ہے، پانی، کھانا، گرمی اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس کے دل کی حرکت، اس کے خون کا بہاؤ، اس کا سانس لینا اسی قانون کا پابند ہے۔ اس کا دماغ، اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان اور ناک، غرض اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے اور اسی طریقے پر کر رہا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے۔ یہ زبردست قانون جس کے بندھن میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، ایک بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی فرما بردار ہے کیونکہ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے کیونکہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری کو ہی اسلام کہتے ہیں۔ سورج، چاند اور تارے سب مسلم ہیں، پیڑ، پتھر اور جانور بھی مسلم ہیں، اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا اور اس کا انکار کرتا ہے، اس کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے وہ بھی مسلم ہی ہے کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ خدائی قانون کے تحت ہی چل رہا ہے۔ اس کے جسم کے ایک ایک حصے اور ایک ایک رونگٹے کا مذہب اسلام ہے کیونکہ سب خدا کے قانون کے مطابق بنتے ہیں، بڑھتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے۔ اس کا وہ سر بھی پیدائشی مسلم ہے جس کو وہ زبردستی خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے۔ اس کا وہ دل بھی فطرتی طور پر مسلم ہے جس میں وہ بے علمی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرما بردار ہیں اور ان کی ہر جنبش خدائی کے قانون کے تحت ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے پہلو سے بھی دیکھیے، انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دوسری مخلوق کی طرح قدرت کے زبردست قاعدوں میں جکڑا ہوا ہے اور ان کی پابندی پر مجبور ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچنے، سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے اور دوسری بات کو نہیں مانتا، ایک طریقے کو پسند کرتا ہے، دوسرے طریقے کو پسند نہیں کرتا۔ اس حیثیت سے وہ دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح کسی مقرر قانون کا پابند نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ پہلی حیثیت میں وہ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے اور مسلم ہونے پر مجبور ہے، اور دوسری حیثیت میں مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر ہی انسان دو گروہوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا ہے، اس کو اپنا مالک تسلیم کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اس کے پسند کیے ہوئے قانون کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ پورا مسلم ہے۔ اس کا اسلام مکمل ہوا کیونکہ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر بھی اسی کا فرما بردار بن گیا ہے جس کی فرما برداری وہ بغیر جانے بوجھے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے ارادے سے بھی اسی خدا کا حکم مان رہا ہے جس کا حکم وہ بنا ارادے مان رہا تھا۔ اب اس کا علم سچا ہے کیونکہ وہ اس خدا کو جان گیا جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی طاقت دی ہے۔ اب اس کی عقل اور اس کی رائے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اس خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس نے اسے سوچنے، سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قابلیت دی تھی۔ اب اس کی زبان سچی ہے کیونکہ وہ اسی خدا کا اقرار کر رہی ہے جس نے اسے بولنے کی طاقت دی ہے۔ اب اس کی ساری زندگی میں سچائی ہی سچائی ہے کیونکہ اختیاری اور بے اختیاری دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کائنات سے اس کا تعلق جڑ گیا کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں اس کی بندگی کر رہی ہیں، اسی کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ اور نائب، ساری دنیا اس کی ہے اور وہ خدا کا ہے۔